الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو گوہر پبلشرز. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سارے بچے ٹھیک ہوں گے. یاد ہے نا آج ہمارا باب سوم جس کا نام ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور اس کا سبق 2 یعنی سبق نمبر بے جس کا نام ہے حضرت محمد خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی صداقت و امانت اور حسن معاملات. پیارے بچوں اس سبق کو پڑھ کر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات کے بارے میں مفہوم جان سکیں کہ ان تینوں چیزوں کا مطلب و مفہوم کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی زندگی میں صداقت، امانت اور حسن معاملات کی اچھائیوں کو اپنا سکیں گے. پیارے بچوں سچ بولنا ایک بڑی پیاری عادت ہے. آپ بھی سچ بولتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً سچ بولتے ہوں گے. اچھا چلیں ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ جب کبھی موقع آئے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کا، کہ جیسے کوئی غلط کام ہو گیا، کوئی غلطی ہم سے ہو گئی اور ہماری مدر نے یا ہمارے فادر نے ہم سے یہ پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیا ایسا ہوا تھا، تو کیا سچ بولتے ہیں جھوٹ؟ یقیناً سچ بولتے ہوں گے، اور ہمیں کرنا بھی ایسے ہی چاہیے. بیٹا سچ بول کر وقتی طور پر تکلیف، پریشانی یا تھوڑی سی ٹینشن تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک دائمی ہمیشہ کا سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی سچ بولنے والے سے بڑا راضی ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں تو یہاں تک فرما دیا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. پیارے بچوں ساتھ ہی ساتھ ہمیں امانت داری کا بھی خیال کرنا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امین تھے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے، کوئی چیز رکھوا دے، تو اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جب وہ طلب کرے تو ویسے کی ویسے ہی وہ چیز واپس کر دینی ہے. امانت داری کے اندر وعدے بھی آتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے اساتذہ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ سر یا میم ہم سبق یاد کر کے آئیں گے، اور اگلے دن سبق نہیں یاد کرتے. تو بیٹا اس کے لیے ہمیں سبق یاد کرنا چاہیے، یہ بھی امانتوں کے اندر آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حسن معاملات، آپس میں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی حسن معاملات کے اندر آتا ہے. تو آئیے آج ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب اور سیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات. پیارے بچوں صداقت کے معنی ہیں سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا. امانت کے معنی ہیں سپرد کی ہوئی چیز. جو چیز کسی کے پاس کچھ عرصے تک حفاظت کے لیے رکھوائی جائے اور ضرورت پڑنے پر واپس لے لی جائے اسے امانت کہتے ہیں. امانت کے طور پر رکھوائی گئی چیز اگر پوری کی پوری واپس نہ کی جائے تو یہ خیانت کہلاتی ہے. حسن معاملات کے معنی ہے اچھے طریقے سے معاملہ کرنا. زندگی کے تمام کاموں مثلا لین دین، بات چیت اور کام کاج میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا حسن معاملات کہلاتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم صداقت، امانت اور حسن معاملات میں اعلیٰ درجے پر تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ترجمہ، اور یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں. پیارے بچوں معلوم ہوا سچ بولنا کتنی بڑی نیکی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا یہ انداز، یہ طریقہ اور یہ پیاری عادت جس کی گواہی غیر مسلموں نے بھی دی بلکہ آپ کے دشمنوں نے بھی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر ویسے تو اعتراضات کیا کرتے تھے کفار مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں گواہی ضرور دیتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ صداقت۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت کو دوست دشمن سبھی مانتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے سے پہلے سخت ترین مخالفت کے باوجود قیصر روم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی۔ کیا آپ جانتے ہیں بیٹا کہ صادق اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھئی صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت کا خیال کرنے والا، یعنی امانت دار۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اہل مکہ کو کوہ صفا پر بلایا۔ جب سب لوگ پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4770۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، جنہوں نے ابھی کلمہ اسلام نہیں پڑھا تھا، جنہوں نے اسلام کی حقانیت اور سچائی کو نہیں دیکھا تھا، اسلام کے قریب بھی نہیں گئے تھے، لیکن صرف اور صرف اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری سیرت اور زندگی کو دیکھا تھا، انہوں نے بھی بلا مبالغہ اس بات کی گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، آج تک ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ امانت۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت امانت دار تھے۔ مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود سخت مخالفت کے امین کے لقب سے پکارتے، اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ امانت کی حفاظت فرماتے، امانت مانگنے پر پوری واپس فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تجارتی قافلوں میں لوگوں کا مال تجارت لے جاتے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امانت و دیانت کا بغور معائنہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بے حد امانت دار پاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت و امانت سے بے حد متاثر ہوتے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت اور امانت سے متاثر ہو کر ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس کئی لوگوں کی امانتیں تھیں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ ہجرت کر آئیں۔ پیارے بچوں، ذرا مجھے یہ بتائیے ام المومنین کا مطلب کیا ہے، اور کن عظیم خواتین کو ام المومنین کہا جاتا ہے؟ بھئی ام کا مطلب ہے ماں، اور مومنین کا مطلب ہے مومنوں کی، تو ام المومنین کا کیا مطلب ہوا؟ مومنوں کی ماں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کن عظیم خواتین کو ام المومنین کہا جاتا ہے؟ بھئی ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاکیزہ بیویوں کو ام المومنین کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں کہا گیا ہے، اس لیے ہم انہیں ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں کہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز اس پیراگراف میں ہم نے یہ سیکھی کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امانت داری کا کیا عظیم مظاہرہ کیا کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد گھیراؤ کر کے کھڑے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی لوگوں کی امانتیں بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مقرر فرمایا کہ اے علی میں تو ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے صبح ان سب کو ان کی امانتیں پوری کی پوری واپس کرنی ہیں اور پھر مدینے کی جانب ہجرت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری سوچ اور کیسی پیاری سیرت ہے کہ اپنے دشمنوں کی امانتوں کے ساتھ بھی خیانت کا معاملہ نہیں برتا گیا۔ حسن معاملات، پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہترین معاملہ کرنے والے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن معاملہ کی دھوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر ایک سے صاف صاف معاملہ فرماتے، کوئی دشمن ہوتا یا دوست ہر ایک سے بہترین طریقے سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن معاملات سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ میں صائب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تجارت میں ایک مرتبہ میرے شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے معاملہ بہت صاف رکھا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4836۔ پیارے بچوں، یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف صادق تھے، امین تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملات کے چاروں طرف چرچے تھے۔ اپنے پرائے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملات کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور جو یہ ہم نے واقعہ سنا، جب حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمال معاملہ فہم اور معاملات کو سر انجام دینے والے تھے کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ تجارت میں شامل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین معاملہ کرنے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے بچوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چاہے جتنی بھی مشکل آ جائے، چاہے جتنی بھی پریشانی آ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دماغ میں خیال ہوتا ہے سچ بولوں گا تو کہیں ماں باپ کی ڈانٹ نہ پڑ جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن سچ بولنا ہے۔ سچ بول کر ہمیں دلی سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے ہمیں بعض اوقات کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو جب آپ ایک سچ بولیں گے اور ایک بھی جھوٹ نہیں بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اور جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سچے لوگوں کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے، جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کسی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لی ہو تو اسے صحیح سالم واپس کرنی چاہیے، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ الغرض زندگی کے ہر معاملے میں صاف صاف بات کرنی چاہیے، جھوٹ اور خیانت سے بچنا چاہیے۔ پیارے بچوں، بعض اوقات کھیل ہی کھیل میں، مذاق ہی مذاق میں ہم جھوٹ بول لیتے ہیں،
مثال کے طور پر آج کل بہت چرچا چلا ہے پرینک کرنے کا. تو یہ پرینک حقیقت میں کیا ہے؟ یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا, اس کا مذاق بنانا, ہنسی مذاق کے معاملات کرنا. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے, اور ہمیں کسی کے ساتھ پرینک نہیں کرنا, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا, مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا اور سچ کا معاملہ کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہمیں دے, مثال کے طور پر ہمارے کسی کلاس فیلو نے ہمیں پین یا کوئی چیز, کھانے کی کوئی چیز دے دی کہ بھئی یہ سنبھال کے رکھو, بریک ٹائم میں آپ سے لے لوں گا, تو آپ نے اس چیز کو سنبھال کر رکھنا ہے, حفاظت کرنی ہے. یہ ہے امانت داری. معاملات میں اچھائی کس طریقے سے پیدا ہوگی؟ جب ہم سچ بولیں گے, کسی کے نقصان کا خیال نہیں کریں گے, بلکہ ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے, ہر ایک کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ ہمارے معاملات بھی بہترین ہوتے چلے جائیں گے. پیارے بچوں, آئیے اس سبق کے الفاظ معانی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی. لفظ ہے قیصر روم. اس کا مطلب ہے روم کے بادشاہ کا لقب, اصل نام ہرقل تھا. دھوم, اس کا مطلب ہے شہرت. یک زبان, اس کا مطلب ہے ایک زبان سے ایک ساتھ کہنا. اسوہ حسنہ, مطلب ہے بہترین نمونہ. معائنہ, اس کا مطلب ہے خوب توجہ دھیان سے دیکھنا. صحیح سالم, یعنی ٹھیک ٹھیک. جی پیارے بچوں, کیسا لگا آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر؟ یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس ویڈیو لیکچر کو صرف سن کر, ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے, بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنی روزمرہ زندگی کے اندر صداقت, امانت اور حسن معاملات کو اپنانا بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کا خوب احترام کرنا ہے, کبھی بھی ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. امید ہے آپ ہمارے اس ویڈیو لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ بھی جڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے ویڈیو لیکچر میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.